اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بے عمل شخص کا یعنی وہ شخص جو دوسروں کو نیکیاں کرنے کے لیے کہا کرتا تھا، برائیوں سے روکتا تھا، لیکن خود بے عمل تھا۔ بے عمل مبلغ کے لیجیے، بے عمل داعی کے لیجیے یا بے عمل عالم کے لیجیے، اس کا دردناک انجام۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اور ناظرین اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں اسے داخل کرنے کا حکم دیا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور وہ ان آنتوں کو لیے دوزخ میں ایسے گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ پھر جہنم والے اس کے گرد جمع ہو کر کہیں گے کہ اے شخص، تجھے کیا ہو گیا؟ تو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، تو ہمیں برائی سے روکتا تھا۔ وہ کہے گا، ہاں میں وہی ہوں جو تمہیں نیک کام کرنے کے لیے کہا کرتا تھا، میں وہی ہوں جو تمہیں برائی سے روکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ بنا ہے کہ میں خود بے عمل تھا، خود نیکیاں نہیں کرتا تھا اور خود کو برائیوں سے نہیں روکتا تھا۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ جو شخص خود بے عمل ہو، کسی کو عمل کے لیے کہے تو پھر اس کی باتوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ناظرین اس معاشرے میں باتوں پر اثر نہیں ہے، چاہے ممبر پر بیٹھنے والا وہ کہے، کوئی ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہے یا والدین اپنی اولاد سے کہیں، باتوں میں اثر نہیں ہے۔ وجہ ایک ہی ہے کہ ہماری بے عملی کو دور کیجیے، عمل کرنے والے بن جائیے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی باتوں میں اللہ تعالیٰ کیسے اثر پیدا فرماتا ہے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، اور سورہ مریم کی جو آیت ہے، آیت نمبر 31 ہے، جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ فرسٹ سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کنتو، وقف کی صورت میں کنت پڑھیں گے، اور وقف نہ کیا جائے تو کنتو پڑھیں گے۔ صاد وقف مرخص کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ بہتر یہ کہ وقف نہ کیا جائے، لیکن بہرحال وقف کرنے کی رخصت موجود ہے۔ حیّن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں حیّا پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 31 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 31 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، واو پر آپ دیکھیں تشدید اس لیے لگا ہوا ہے
کہ نبیًا جو پچھلی آیت تھی اس کا آخری جو کلمہ تھا وہ نبیًا تھا، تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں یا پر دو زبر کی تنوین اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، نبیًا وجعلنی پڑھیں گے، وقف کریں گے تو نبیہ اور یہاں سے علیحدہ شروع ہوگا، واو ایک کلمہ، جعل دوسرا، نی تیسرا، مبارکن چوتھا، اینا پانچواں، ما چھٹا، کنتو ساتواں، پھر اس کے بعد اوصا آٹھواں، بی نواں، الصلاۃ دسواں، الزکوٰۃ گیارہواں، ما دمت 13واں، حیا 14واں، کل 14 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائیں، و جعل علیحدہ، نی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، وجعلنی مبارکن، با کھڑا زبر با اور با الف زبر با دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے، را پر زبر ہے پر کر کے پڑھیں گے، کاف پر دو زبر کی تنوین، اس کے بعد حمزہ حرف علقی آ رہا ہے تو تنوین کو یہاں اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا، غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا، مبارکن این ما کنت، ما کنت، نون ساکن اس کے بعد تا حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز دے جا کر گنگنانا، و اوصا علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، و اوصانی بی الصلاۃ و الزکوٰۃ، با کے نیچے زیر ہے اس سے صاد کے ساتھ ملائیں گے، واو پر زبر اس سے زا کے ساتھ ملائیں گے، دونوں مقامات میں درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا، صاد اور زا یہ حرف شمسیہ ہے، حروف شمسیہ ہے، حروف شمسیہ وہ حروف کے جن پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھانا چاہے، تو بالصلاۃ والزکوٰۃ غلط، بالصلاۃ والزکوٰۃ، لام کھڑا زبر لا اور کاف کھڑا زبر کا دونوں کو الف مدہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، ما دمت حیّن، یہاں وقف کریں گے تو حیا پڑھیں گے، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کلمات کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، تو پہلا جو کلمہ ہے واو، پھر دوسرا جعل، تیسرا نی، چوتھا مبارکن، پانچواں اینا، چھٹا ما، کنتو ساتواں، اوصا آٹھواں، بی نواں، الصلاۃ 10واں، الزکوٰۃ 11واں، ما دمت 12واں، حیا 13واں، کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائیں، و جعلنی، وجعلنی مبارکن، با کھڑا زبر با اور با الف زبر با دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، اور ناظرین کاف پر دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد حرف حلقی حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر حرف حلقی کے آنے کی وجہ سے تنوین کو بغیر اخفا کے پڑھا جائے گا اظہار کے ساتھ، مبارکن اینا، ما کنتو، کنتو میں نون ساکن اس کے بعد تا حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، ما کنتو، و اوصانی، و اوصانی بی الصلاۃ، با کے نیچے زیر اسے صاد کے ساتھ ملائیں گے، واو پر زبر اسے زا کے ساتھ ملائیں گے، دونوں حروف شمسیہ ہیں اور حروف شمسیہ وہ حروف کے جن پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھانا جائے، بالصلاۃ والزکوٰۃ، اچھا صاد کھڑا زبر صا، لام کھڑا زبر لا، کاف کھڑا زبر کا، ان تینوں کو الف مدہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، ما دمت حیّن، اور یہاں وقف کریں گے تو حیا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنی مبارکن این ما کنت و اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ
ما دمت حیا. پھر ناظرین دیکھتے ہیں یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو یا ضمیر یہ پہلا اسم ہے، مبارکن دوسرا، اینا تیسرا، ما جو ہے یہ چوتھا، اور یہاں پر نمبر 1 آئے گا. یہاں الصلاۃ پانچواں، الزکاۃ چھٹا، حیا ساتواں. کل 7 اسما ہیں. نمبر 1 یا ضمیر، نمبر 2 مبارکن، نمبر 3 اینا، نمبر 4 ما، نمبر 5 الصلاۃ، اور نمبر 6 الزکاۃ. اور نمبر 7 حیا. سات اسما ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل جو ہے جعل، دوسرا کنتو، تیسرا اوصا، چوتھا ما دمتو. 4 افعال ہیں. نمبر 1 جعل، نمبر 2 کنتو، نمبر 3 اوصا، نمبر 4 ما دمتو. اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. پہلا حرف واو، یہاں پر بھی واو آئے گا، نمبر 1 آئے گا. دوسرا بی، یہاں پر بھی نمبر 1. تو 2 ہی حروف ہیں، نمبر 1 واو اور نمبر 2 بی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 اسما، 4 افعال، 7 اور 4 11 اور 2 حروف، تو کل ملا کر 13 کلمات ہیں. سب سے پہلے ناظرین اسما کی طرف چلتے ہیں. پہلا اسم ہے یا ضمیر. واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے. یا انا اس کا معنی ہوتا ہے میں، میرا، میری. مبارکن، مبارک کسے کہتے ہیں؟ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے برکت دیا گیا. مبارک برکت دیا گیا، برکت والا. اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. آپ کو بڑا مبارک ہو، آپ کو فلاں خوشی مبارک ہو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی جو خوشی آپ کو ملی ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اینا اس میں استفہام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہاں. ما اس میں موصول ہے. اور ناظرین یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کا معنی جو جس جسے، یعنی غیر انسانوں کے لیے. اس کا معنی جو جس جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. صلاۃ کا معنی یہاں پر نماز کے ہے. صلاۃ کا معنی یہاں پر نماز کے ہے. اور زکوٰۃ کا معنی یہاں پر زکوٰۃ کے ہے. اور ناظرین اس کا مطلب کیا ہوا کہ زمانہ قدیم سے یہ نماز اور زکوٰۃ والا معاملہ صرف شریعت محمدی میں نہیں بلکہ اس کے احکامات زمانہ قدیم سے چلے آ رہے ہیں. ویسے صلاۃ کا معنی درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نماز پڑھنے کے معنی میں ہے. زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی. چونکہ ہم اپنے مال سے جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ مال گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہو جاتا ہے. تو یہ صلاۃ اور زکوٰۃ یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد حیا. حیا کا معنی ہے زندہ. آئیے ناظرین چلتے ہیں
افعال کی جانب جعل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے بنایا۔ کنتو فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد متکلم، اور یہ فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ فعل جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اس کا معنی میں تھا یا میں ہوں۔ اور اس کے بعد ناظرین اوصا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے وصیت کی۔ ما دمت یہ بھی فعل ناقصہ میں سے ہے، اور جو ہم نے بتایا آپ کو ابھی کہ فعل ناقص جو فعل کی تمام خصوصیات نہیں ہوتی، کچھ اسم کی بھی اس میں خصوصیات پائی جاتی ہے، تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ دمتو ویسے فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد متکلم۔ ما دمتو کا معنی کیا ہوگا؟ جب تک میں ہوں یا جب تک میں رہوں۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی ہے اور بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر کا کے معنی میں ہے۔ 13 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 مبارک، نمبر 2 صلاۃ، نمبر 3 زکوٰۃ۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر ناظرین کلمہ کیسے بنتا ہے، حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کیسے بنتا ہے، کلمات کو ملا کر جملہ یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، جیم زبر جا، عین زبر آ، لام زبر لا، نون یا زر نی، و جعلنی، میم پیش مو، با کھڑا زبر با یا با الف زبر با، مبا را زبر را، کاف دو زبر کن، مبارکن، حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا، میم الف زبر ما، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، ما کنتو، واو زبر وا، حمزہ واو زبر او، صاد کھڑا زبر صا یا صاد الف زبر صاد، نون یا زر نی، و او صانی، با صاد زر بس، صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، تا زر تی، بس صلاتی، واو زا زبر وز، زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا یا کاف الف زبر کا، تا زر تی، وزکاتی، میم الف زبر ما، دال میم پیش دم، تا پیش تو، ما دم تو، حیا زبر حی یا دو زبر ین، حین، یہاں وقف کریں گے تو حیا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنی مبارکا اینما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور جعل اس نے کیا یا اس نے بنایا، نی مجھے، مبارکن بابرکت، اینا جہاں، ما کنتو میں ہوں، وا اور اوصا اس نے حکم فرمایا، اس نے وصیت فرمائی، اس نے حکم فرمایا، نی مجھے، بی کا الصلاتی نماز، وا اور الزکاتی زکوٰۃ، ما دمتو جب تک میں رہوں، حیا
زندہ۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے، خواہ میں کہیں بھی ہوں اور میں جب تک زندہ رہوں۔ اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اور اب آئیے چلتے ہیں ناظرین جو ہے وہ تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں جو ہے ناظرین عرض کریں گے وہ آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک۔ آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ آیت نمبر 27 نے فرمایا کہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے لوگوں کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ مریم تم نے بہت سنگین کام کیا ہے۔ آیت نمبر 28 یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تمہارا باپ بد کردار تھا نہ تمہاری ماں بد چلن تھی۔ فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، سو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، ان لوگوں نے کہا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں۔ تو ناظرین و سامعین، اب آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک یہ اس کی تفسیر عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ یوسف نجار نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو غار تک جب وہ پہنچا کر آیا، وہ 40 دن غار میں رہیں۔ اب ناظرین کیا ہوا انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آپ آج کے سبق کی بلکہ آیت نمبر 27 to 29 کی تفسیر کی جانب۔ تو ناظرین یہاں پر وہ کہتے ہیں جب غار میں پہنچا کر آئے تو 40 دن غار میں رہیں حتیٰ کہ نفاس سے پاک ہو گئیں۔ پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر قوم کے پاس جانے لگیں تو راستے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا کہ میری ماں آپ خوش ہو جائیں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا مسیح ہوں۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں فریہ کا جو لفظ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں فرمایا کہ لقد جئت شیئا فریہ۔ فریہ کا معنی ہے کسی کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، بہتان گھڑ کر کسی کے ذمے لگانا، یا کسی سنگین بات کہنے کو بھی فریہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12۔ اور کوئی ایسا بہتان نہیں باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھ پیروں کے سامنے گھڑ لے۔ اور ناظرین اسی طریقے سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ بچے کو لے کر لوگوں کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا اے مریم تو نے بڑا سنگین کام کیا ہے، یعنی خدا نخواستہ انہوں نے تہمت لگائی۔ وہاب بن منبہ نے کہا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ بچے کو قوم کے پاس لے کر آئیں تو بنو اسرائیل کے تمام مرد اور خواتین جمع ہو گئے۔ ایک عورت نے حضرت مریم کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کا آدھا دھڑ سوکھ گیا، پھر اس کو اسی طرح اٹھا کر لے جایا گیا۔ ایک اور شخص نے کہا مجھے یقین ہے، اور اس نے برے کام کی نسبت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوت گویائی سلب فرما لی اور وہ گونگا ہو گیا۔ پھر لوگ سہم گئے اور ان کو مارنے، ان کو کوئی تکلیف دہ بات کہنے سے باز رہے اور خوفزدہ ہوئے، لیکن چپکے باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ مریم تو نے بڑا سنگین کام کیا ہے۔ اور یا اخت ہارون، یہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اے ہارون کی بہن نہ تمہارا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ نہ تمہارا باپ بد کردار تھا نہ تمہاری ماں بد چلن تھی۔ اس ہارون کے متعلق یہ ہارون کون تھے؟ 4 اقوال ہیں۔ یہ نمبر 1 قول یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا ایک مرد صالح تھا جو نیک کام کرنے میں مشہور تھا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ تم تو زہد و تقوی میں ہارون کی بہن تھیں، پھر کیا ہوا
تم نے اس قدر سنگین کام کیا کہ بغیر باپ کے بچہ لے کر آ گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ہارون وہی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، حضرت مریم انہی کی نسل سے تھی، تو اور اس طرح کہنا یہ عربوں کا اسلوب ہے۔ نمبر 3، ہارون نام کا ایک شخص فسق و فجور اور برے کاموں میں مشہور تھا، تو انہوں نے بطور تشبیہ چونکہ الزام لگایا تھا تو اس شخص سے تشبیہ دی کہ اے ہارون کی بہن۔ نمبر 4، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے صلبی یعنی سگے بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا، انہوں نے اس کو آر دلانے کے لیے کہا کہ اے ہارون کی بہن۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب میں نجران گیا تو وہاں کے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا اور کہا کہ تم قرآن میں پڑھتے ہو یا اخت ہارون، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام سے اتنا عرصہ پہلے آئے تھے۔ پھر جب میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اس بات کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ پہلے انبیاء اور صالحین کے ناموں پر نام رکھتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھنا یہ مستحب ہے۔ خود ہمارے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کا نام ابراہیم رکھا، لیکن ناظرین آج کل یہ شوق چڑھا ہوا ہے اور کہ جی نیا نام ہو، ایسا نام ہو جو خاندان میں کسی کا بھی نہ ہو، ایسا انفرادی نام ہو کہ بس میرے بچوں کا یہ نام ہو، کسی اور کا نہ ہو، اور پھر اس کے شوق میں ناظرین پھر گوگل پر سرچ کرتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ اس طرح دیکھا کہ نام کا مطلب کچھ ہوتا ہے اور وہاں کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس ضمن میں کئی باتیں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ پھر اس کے شوق میں کہاں سے کہاں جا نکلتے ہیں، کسی عالم دین سے پوچھے بغیر جو ہے وہ نام رکھتے ہیں، اور اس نام کا معنی صحیح نہیں ہوتا، میننگ صحیح نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے ناظرین کہ پھر بچہ اس نام کا جو ہے وہ بچے پر اچھا اثر نہیں پڑتا۔ تو لہٰذا جب نام رکھیں تو انبیاء علیہ السلام کے پیارے اسماء پر نام رکھیں۔ اسی طرح ناظرین صحابہ کرام کے پیارے ناموں پر، اہل بیت اطہار کے پیارے ناموں پر، امت کے اولیاء کاملین کے پیارے ناموں پر نام رکھیں۔ اور کیا ہی بات ہے جیسے محمد نام ہو، احمد نام ہو، اسی طریقے سے عبداللہ، عبد الرحمن، اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں جو کہ بڑے بہترین قسم کے نام ہیں، تو وہ رکھنے چاہیے تاکہ جو ہے وہ نام کا جو مطلب اچھا مطلب ہے نا اس کا اثر زندگی بھر اس بچے کے ساتھ رہے۔ اسی طرح بچی ہے، اس کا نام اگر رکھنا ہے تو ناظرین فاطمہ سے پیارا کیا نام ہوگا، اسی طرح عائشہ، حفصہ، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کے جو مقربین خواتین ہیں یا مقربات خواتین ہیں ان کے ناموں پر رکھیں، اور اسی طرح جو ائمہ اہل بیت کی یعنی اہل بیت اطہار کی جو عزت مآب خواتین ہیں ان کے ناموں پر رکھیں، صحابیات ہیں ان کے ناموں پر رکھیں تاکہ یہ برکتیں جو ہے ہمیشہ ساتھ چلتی رہیں۔ اسی طرح ناظرین جو ہے وہ زمخشری نے لکھا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک لمبا عرصہ ہے جو کم و بیش 1000 سال سے زیادہ ہے، اس لیے یہ وہم نہ کیا جائے کہ حضرت مریم حضرت ہارون علیہ السلام کی حقیقی بہن تھی، تو ظاہر وہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن ایک نسبت تو ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی نسل سے تھی۔ پھر حضرت مریم کا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جواب کا اشارہ کرنا، کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑا سنگین کام کیا اور نہ آپ کے والد برے آدمی تھے، نہ آپ کی والدہ نے ایسا کیا، تو پھر اس کے بعد فاشارت الیہ آیت نمبر 29، تو سو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ گود کے بچے سے ہم کیسے بات کریں۔ ان لوگوں نے جب حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو بہت زیادہ ملامت کی تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف حضرت مریم نے اشارہ کیا، تمہاری تہمت اور تمہارے الزام کا جواب یہ بچہ دے گا۔ انہوں نے کہا ہم گود کے بچے سے کیسے کلام کریں گے؟ مہد کا معنی ہے بستر اور گہوارہ، اور یہاں مراد ہے ماں کی گود۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضرت مریم کو کیسے معلوم ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کلام کریں گے، تو اس کا جواب یہ کہ اس سے پہلے خود عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ندا کر چکے تھے کہ آپ غم نہ کریں اور اس معاملے میں اور بچے کے معاملے میں پریشان نہ ہوں۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ جب 40 دن کے بعد غار میں رہنے کے بعد 40 دن کے بعد حضرت مریم رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ کو گود میں اٹھا کر لے جا رہی، تو ایک روایت یہ بھی ابن عباس رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ خوش ہو جائیں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا مسیح ہوں. اور ایک روایت یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے ندا دی تھی. اب ناظرین و سامعین، یا اس کے علاوہ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی تھی اور انہوں نے حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہا تھا کہ تم بچے کی طرف اشارہ کرو تو وہ جواب دے گا. یا پھر اللہ تعالیٰ نے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی اور یہ الہام یا ان کی کرامت تھی. کرامت ظاہر کہ ہو سکتی ہے اللہ کی ولیہ سے کہ وہ ایک نبی کی والدہ محترمہ ہے، اللہ کی مقربہ ہیں. اور جس طرح آپ دیکھیں کہ سورہ آل عمران، تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر جو ہے وہ 36 میں وہ جو معاملہ تھا کہ زکریا علیہ السلام آپ کے محراب میں آئے تو وجد عندہ رزقا قال یا مریم ان لکی ھذا، تو انہوں نے بے موسم کے پھل پائے تو کہا یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے. تو وہ بے موسم کے پھل وہاں موجود ہونا حضرت مریم کی کرامت تھی، تو یہاں بھی ان کی کرامت تھی یا ان کے دل میں الہاماً یہ بات ڈالی گئی تھی، اور اللہ کے اولیاء کو الہام ہو سکتا ہے. ناظرین مزید انشاءاللہ آیت نمبر 30 سے ہم تفسیر عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے ہمیں کال کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنی مبارکن اینا، مبارکن میں غنہ نہیں کریں گے، کن میں غنہ نہیں کریں گے. مبارکن نہیں، مبارکن نہیں ہے، مبارکن. مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. جزاک اللہ خیر. ناظرین مستمعین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اچھا بغیر ملائے پڑھیں گے، بغیر رکے پڑھیں گے تو کنتو پڑھیں گے، اگر رکنا ہی ہے تو کنت پڑھیں گے تاکہ سکون کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے علی حیدر بات کر رہا ہوں. ہاں علی حیدر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہاں میں ٹھیک ہوں. سنائیے بیٹا. آپ پڑھا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. جزاک اللہ خیر بیٹا. چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تانجلہ والا سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا.
جزاک اللہ خیر. اگر وقف آپ نے کیا تو وَأَوْصَانِ نہیں پڑھیں گے, وَأَوْصَا وقف یہاں پر کر دیں گے اور پھر وَأَوْصَا سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. اور اس نے مجھے برکت والا بنایا اور خواہ میں کہیں بھی ہوں اور میں جب تک زندہ ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے. ماشاءاللہ. باقی آپ نے صحیح پڑھا. بالصلاۃ اگر یہاں رکنا تھا تو بالصلاح پڑھیں گے کیونکہ گولتا وقف میں دو چشمی یہاں سے چینج ہو جاتی ہے. بالصلاح پھر بالصلاح سے اسے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی عبدالستان. سنائیے بیٹا سنائیے. جی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنی مبارکا اینما. جی میری آواز آ رہی؟ سنائیں. بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. چلیں جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arbyqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور ناظرین و سامعین آپ اس پروگرام کو اگر یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.